Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about what the readers want to read. This is one of the basic concerns of every newspaper and every newspaper man. بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اخبار بناتے ہیں تو obviously آپ اپنے ایک ریڈر کے لیے بناتے ہیں، اور جب ریڈر کے لیے بناتے ہیں تو جو ریڈر پڑھتا ہے اور جو اس کو پسند آتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی سے ڈائگریس کرتے ہیں، لیکن آبویسلی جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ریڈر کی لائکنگ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا وہ چیزیں جو آپ پبلش کر رہے ہیں وہ ریڈر پڑھنا چاہتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ریڈر اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ کے دوسرے ایشوز یعنی ایڈیٹوریل پالیسی اور آپ کے اپنے نیوز پیپر کی جو آؤٹ لک ہے اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. آبویسلی بہت سارے نیوز پیپرز ہیں اور اسی طرح ہی بہت سارے ریڈرز بھی ہیں، وہ اپنی پسند اور ناپسند پہ نیوز پیپرز چوز کر سکتے ہیں. فیچر رائٹنگ میں جو پرائمریلی کنسرن ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے ریڈر کو انفارم کرنا ہے، اس کو انٹرٹین کرنا ہے. امریکنز اس بارے میں 5 پرنسپلز رکھتے ہیں. ان کی یہ سوچ ہے کہ کمرشل، انفارمیشن، اوپینین، پبلک فورم اور انٹرٹینمنٹ. اب کمرشل میں ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے، انفارمیشن میں نیوز آ جاتی ہیں، اوپینین میں ایڈیٹوریلز آ جاتے ہیں، پبلک فورم از لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر، اینڈ انٹرٹینمنٹ کامکس وغیرہ جو کراس ورڈز ہوتے ہیں یا پزلز ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. جب ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو فیچر وہاں پہ ایک امپورٹنٹ سلاٹ رکھتا ہے، اور فیچر کو ہم کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے سیریس نیوز ورتھی آئیڈیا کنسیڈر کرتے ہیں. اب فیچر جو ہیں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر ہو سکتے ہیں تھنگ اور پیپل اورینٹڈ فیچر اباؤٹ گریو یارڈس اور اباؤٹ ٹوم اسٹونس آر واٹ are a thing story, whereas people concerning their habits or their doings are what people stories. مسئلہ یہ ہے کیا فیچرز بہت سارے لکھے جا سکتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ان کو ہم کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کرنا کس فیچر کو ہمیں زیادہ امپورٹنس دینی پڑتی ہے، ریڈر کی کس فیچر میں زیادہ انٹرسٹ ہو سکتی ہے. ابھی میں نے گریو یارڈس کی بات کی ہے، گریو یارڈس پہ فیچرز ہو سکتے ہیں یا ریلکس پہ فیچرز ہو سکتے ہیں. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریلکس میں کتنا انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، لوگ ہابیز میں کتنا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. ایک ریڈر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ انٹرسٹ لے سکتا ہے کسی کی پرسنل لائف میں یا اس کی ہابیز میں. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنی ریڈر جو ہے ریڈرشپ اس کو دیکھیں، آپ کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم اینڈ موسٹ آف دا پیپل دے لائک ٹو ڈو واٹ، دے لائک ٹو ریڈ اباؤٹ پیپل، دے لائک ٹو نو واٹ دی ادر پیپل آر ڈوئنگ. تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی ایز جرنلسٹ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ کس چیز میں انٹرسٹ لیں گے، واٹ دا ریڈر ول لائک ٹو ریڈ. آپ کسی ریلک پہ جب کوئی بھی فیچر کریں گے یا کسی ہیریٹیج سائٹ پہ کوئی بھی فیچر کریں گے تو فرینکلی اس کے پڑھنے والے کم لوگ ہوں گے ان کمپیریزن ٹو واٹ، ان کمپیریزن ٹو این انڈیویجول who is well known, who is actually what a celebrity of the country. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی نیوز آئٹم آتی ہے، کوئی بھی اخبار میں کوئی کسی شخص کے بارے میں کوئی چیز آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ ڈے بات کرتے ہیں. بات کیا کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا ہے. This is what it is.
people like to read about their living things. People like to read about people who are well known. That is why whenever we are trying to take readers along, we are actually doing what? We are actually concerned about their interests. That is why the readership of any newspaper is what is always considered of an huge importance کہ وہ ریڈر پڑھنا کیا چاہ رہا ہے اور وہ پڑھتا کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ جو تھنگ سٹوریز ہیں کسی چیز کے بارے میں جو سٹوریز ہیں ان میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا پیپل لائک ٹو ریڈ اباؤٹ ادرس. اب وہ کس طرح پسند کرتے ہیں چیزیں؟ بہت زیادہ انڈیویجولائزڈ نہیں, لوگوں کے ساتھ جب کوئی چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ پڑھنا پسند کر سکتے ہیں. اگر کسی شخص کی کوئی ہابیز ہیں, کسی شخص کی کوئی ایسی جو ہیبٹس ہیں جو کہ پیکیولر ہیں, لائک پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ڈسکوری چینل پہ ایک جو لڑکی تھی اس کے بارے میں ایک فیچر کیا گیا ہوا تھا کہ وہ بال کھانے کی اس کو عادت تھی, اور الٹیمیٹلی واٹ ہیپنڈ کہ وہ بال اس کے پیٹ میں جمع ہوتے رہے اور انہوں نے بعد میں وہ بال آپریشن کے ذریعے وہ نکالے بیکاز شی ہیز ایکسکروشیٹنگ پینس. تو دیٹ واز آف این انٹرسٹ. ایک آرڈنری شخص کی کوئی ان یوزول ہیبٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس وہ چیز آئی. کیا ہے کہ انسان کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ کچھ لوگوں کی انٹرسٹ دوسری چیزوں میں ہو سکتی ہے. جو اسٹرانگ فیچرز ہیں جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وچ آر گڈ فیچرز اینڈ ود اے لاٹ آف ریڈیبلٹی آر پیپل اورینٹیڈ فیچرز. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں, ٹریڈیشنل نیوز کیریکٹرسٹکس, جو کہ اس فیچر کے اندر ہونے چاہیے سو دیٹ the reader takes interest. وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں نیوز کے, کچھ کوالٹیز جو ہیں وہ موجود ہونی اس فیچر کے اندر ضروری ہیں. فار انسٹنس کانفلکٹ ہے. فرسٹ we will discuss these one by one. The second one is human interest. Next is the importance, prominence, proximity, timeliness and unusualness. اب ان کریکٹرسٹکس کو جب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا صورتحال آتی ہے کہ یہ جو کریکٹرسٹکس جو کہ ٹپیکل نیوز آئٹم کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں, یہ کریکٹرسٹکس ایکچولی ایک فیچر کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. کانفلکٹ کی بات ہے. کانفلکٹ کیا ہے؟ تصادم ہے, دو چیزوں کے درمیان کوئی کلیش ہے, دو انڈیویجولز کے درمیان کوئی کلیش ہے, ریالٹی اور آئیڈیلزم کے درمیان جو کلیش ہے, دیٹ از آلسو واٹ کانفلکٹ. اینڈ دس جنریٹس واٹ, دس جنریٹس اے نیوز. اینڈ وین you explore, you explain, you take those things into detail, that is what, that is your feature. When you are covering everything, every aspect of that from all the possible angles, and that conflict becomes what? Your feature story. Considering that, ہم لوگ زندگی جہاں پہ بھی گزارتے ہیں, کسی بھی سرکمسٹانسز میں ہم زندہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہے کہ ہم کسی چھوٹے بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کوئی ذہنی سوچ ہوتی ہے, کبھی کوئی اور دوسرے ایشوز ہوتے ہیں. تو نیوز پیپر کیا کرتا ہے؟ نیوز پیپر انڈیویجول لیول سے سوشل لیول پہ جاتا ہے, سوشل لیول سے نیشن لیول پہ جاتا ہے, اینڈ دین اٹ گوز آن ٹو انٹرنیشنل لیول. And then many times it talks about the cosmopolitan issues. So actually آپ نے اس کانفلکٹ کو لوگوں کے سامنے لانا ہے. اور اس کانفلکٹ میں بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے
कि एक ड्रामा भी क्रिएट कर दिया जाता है. People like to know what is the conflict, where the problem lies, where is the issue. When they try to figure out the reasons behind particular conflict, behind a particular clash, and they are looking for the resolution of that particular conflict, then they like to know from others. And knowing from others is also through reading a newspaper. That is why a conflict is the basic of every feature. You have to consider that you're coming up with an idea where some sort of conflict is there. That is one of the basic things. Real life conflict is always unusual, out of the ordinary. जब ये out of the ordinary होता है, it becomes what? It becomes a case of interest, not only for the reader, rather for the viewers as well. Hence, जो explanatory features होते हैं, वो examine करते हैं मुख्तलिफ issues को. For instance, एक 12 साला बच्चा जो है, उसने मैट्रिक कर लिया है या वो इंटरमीडिएट कर गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट है. उसके बरक्स एक जो 12 साला बच्चा है, उसने क्या किया है कि he has actually committed a crime. क्राइम जो कि किसी बड़े शख्स के जिस तवक्को हो सकती है. This is what a conflict. A young chap of 12-year-old is actually what? Is actually doing a huge thing as compared to another chap who is actually indulging in something bad. On the other way around, if we look at the another aspect of human aspiration or human attachment, एक माँ जो है वो अपनी बेटी की तलाश में पूरा मुल्क घूम लेती है. That is also a huge interest, because in our society or throughout the world for that matter, women are considered to be weaker, और उन खातून की जो determination is also obviously what? A huge story. That is where you're actually arousing the interest of your reader. And when you're in a position to arouse the interest of your reader, you're actually doing what? You're actually bringing up a conflict where the people should take interest. Secondly, reader जो है, many a time वो ड्रामा देखता है in a newspaper. किस तरह कि एक जो भी इवेंट होता है कोई बड़ा, वहां पे अनयूजुअल तो वो चीज होती है. सेकेंडली, उसके अंदर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है. कहीं पे अर्थक्वेक आया है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, पीपल आर afflicted with diseases. This is out of the ordinary. Every person is not affected by the earthquake. Every person is not affected by the environment hazards. Every person is not afflicted with a particular disease. This is one scenario. Whereas, if we look at the other hand, there is definitely what we see is that every person is concerned about the other individuals, because the stories of the other individuals are actually doing what? Are actually making him realize that, look, gentlemen, if this has happened in that particular area, or if this has happened to that particular person, then obviously what? It can happen to you as well. If it can happen to a wealthy man, to a billionaire, an ordinary person will think it can happen to me. Here comes the emotional paradigm, where people are emotionally concerned about the others. They are sympathizing, frankly, because of the fact that they feel that this could happen to us as well. This is what
arouses the interest of the person. A mother who is looking for her daughter across the country is of huge interest, firstly, for all the mothers who will be concerned. A boy who has excellent educational track record is of interest for parents, for boys of his age. And if a young chap can commit a crime, every father or parents will think that, God forbid, their child could do the same. This is what the conflict is. The conflict between the ideal and what we call the real. This is we have to do. The first one is about the conflict, how you are arising something out of a conflict, out of something which is near to life. Secondly, human interest. Many people think that human interest is difficult to define. Probably the view that human interest varies from individual to individual, but there are certain parameters which remain constant. For instance, if somebody takes interest in other people's lives, which is usual for everyone, obviously people like to do what? People like to know the emotions of other people. आप किसी शख्स से मिलते हैं, आप सिर्फ नाम पूछ लेते हैं, आपके उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं. कुछ लोगों की आदत होती है वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं. This is what it is. The human interest, the human element, which is actually making people to know about others, and when to know about others, they read newspapers, they try to get every possible other information from other areas. So human interests may vary from people to people. Some people will be more interested in stories about children, animals. Some people are more interested in stories about human emotions. But you find always interest in such stories. We have discussed human interest stories and their connection to the futures at length. A story of a little girl doing something huge, something out of the ordinary, is obviously of interest to all the people. And when we are talking about human interest varies. And when it varies, we can consider it from all possible angles. एक बच्ची जो है वो अपने बाप के साथ आज़ाद कश्मीर में जब ज़ल्ज़ला आया ईद मनाती है in the absence of her mother, in the absence of her brothers and all the rest of the dear ones. That is what that story is flashed across the media, and those emotions of that little kiddie of going to the graveyard on Eid day in old clothes and just putting flowers on the graves of his brothers and sisters is what? Is the breakdown of emotions. And there people compare themselves. God forbid if it would have happened to us. That is what the human interest. I'm not saying that you should be coming up with such a story all the time. But I'm saying that such deep stories are scattered in our societies. And when those stories are brought to the fore, those stories are brought to the newspapers, those are obviously what? Those are obviously read. People like to know about the lives of the other people. This is what the human element is. उसके अलावा जो ह्यूमन इंटरेस्ट को चीज़ें केटर करती हैं वो मेडिकल स्टोरीज हो सकती हैं, मेडिकल फीचर्स हो सकते हैं. कोई भी किसी
ینگ آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو کہ بہت ہی وٹ وی کین کال ریئر ہے کسی بھی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں جو کہ آپ کے ہاں ٹیلی ویژن پہ چلتی ہیں، تو بہت سارے کلینکس جو ہیں یا بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ہر بیماری کا علاج دے دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی گنجے پن کے سے بچا جا سکتا ہے، کچھ اور بیماریوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہیومن انٹرسٹ ہے. کوئی بھی گنجا شخص پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو گنجا کہا جائے، although this is all natural. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں ایک فیڈ ہے فیئر کہلانے کا، that is what? That is also being exploited. So اگر کوئی ایسی کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہوگی یا جس سے کہ this baldness can be treated، اور کوئی میڈیسن فار انسٹنس آٹو امیون ڈیفیشنسی سنڈروم جس کو ہم ایڈس کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ جی ایڈس کی کوئی بیماری کوئی دوائی جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہے، تو دیٹ از واٹ، دیٹ از آلسو آف ہیومن انٹرسٹ. اگر کہتے ہیں کہ جی کینسر with one course of let's say 3 weeks کچھ ڈوزز لے کے کینسر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، تو دیٹ از آلسو واٹ ہیومن انٹرسٹ. ہیومن انٹرسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز بھی جو مد نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ سٹوریز کی یا فیچر سٹوریز کی امپورٹنس اس ٹائم پہ بہت بڑھ جاتی ہے جب جتنے زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ کینسر ود فیو ڈوزز، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے لوگوں کی انٹرسٹ آبویسلی اس میں ہوگی کہ یہ جو فیٹل ڈیزیز ہے اس سے بچا جا سکے، اور آبویسلی اٹ ول بی اے بگ ریلیف فار آل دا پیپل اکراس دا ورلڈ کہ کینسر سے اتنی ڈوزز سے بچا جا سکتا ہے، یا اسی طرح ایڈ سے بھی بچا جا سکتا ہے. جب ہم ہیومن انٹرسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس ہیومن انٹرسٹ کی جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے. اور امپورٹنس کسی بھی اسٹوری کی اس ٹائم پہ بڑھ جاتی ہے کہ جب جتنے لوگوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، جتنے وائڈ اسکیل پہ وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو ایموشنل اسٹوری کی جو ہے وہ مثال دی ہے. ایموشنز ہر شخص کے ہوتے ہیں، پیرنٹس، بردرز، سسٹرز، وائفز، یور فرینڈز، سب کے ایموشنز ہوتے ہیں. اور جب کوئی بھی اسٹوری کسی بھی ہیومن بینگ کو جتنا ڈیپلی افیکٹ کرتی ہے، آبویسلی وہ اتنے ہی وائڈر پرسپیکٹو میں کرتی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی بڑھ جاتی ہے. جو یونیورسلٹی ہے کسی بھی فیچر کی وہ اس کی امپورٹنس کو بڑھاتی ہے، اور یونیورسلٹی جتنے زیادہ لوگ کسی بھی چیز سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان سے آتی ہے. سو امپورٹنس آپ کی فیچر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل، کنسیڈرنگ پاکستان سچویشن اینڈ دا وے ایوری بڈی از افیکٹڈ بائی دی الیکٹریسٹی بلز، ہمیں کیا کنسیڈر کرنا پڑ سکتا ہے کہ if somebody is coming up with a feature کہ جو الیکٹریسٹی بلز ہیں those can be reduced by 50%. ٹھیک ہے، ایک فیچر یہ کر لیجئے، اور دوسری طرف ایک فیچر آپ یہ کر لیجئے کہ فارم ہاؤس بنانے کے لیے آپ کو کتنی زمین چاہیے ہوگی، آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے. آپ خود یہ سوچ لیجئے کہ کس فیچر کو زیادہ پڑھا جائے گا. Obviously from the upper class to the lower class جو ہے وہ الیکٹریسٹی والے فیچر کو زیادہ پڑھا جائے گا. اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے، جس طرح کہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ ایک چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں، obviously
اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں گے بھی. ہر شخص جو ہے وہ فارم ہاؤس نہیں بناتا. ہر شخص جو ہے وہ بجلی لازمی استعمال کرتا ہے, اور اس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس چیز کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. سو ون آف دا تھنگس which is a primary to the readership of a feature is importance, and that importance is directly proportional to the number of people who are being addressed in that particular feature. So bringing down of the electricity bills has actually more value, and a lot of people are affected by this. Considering this, your such features will be read more as compared to the other features. Next comes the prominence. Prominence جو ہے کسی بھی فیچر میں وہ کس چیز سے آ سکتی ہے؟ کسی بڑے ایونٹ کی وجہ سے آ سکتی ہے, کسی بڑی پرسنالٹی کی وجہ سے آ سکتی ہے. فار انسٹنس, آپ دو ہابیسٹ لے لیں. ون از این آرڈنری مین, این آفس گوئنگ چیپ, اینڈ دی ادر از اے چیف منسٹر. اگر چیف منسٹر یا گورنر یا کسی بھی اس طرح کی پولیٹیکل فگر جو ہیں ہمارے ہاں, ان کی سٹیٹمنٹس کی بات ہے تو پروبیبلی اتنی انٹرسٹ نہ ہو. لیکن جب ہم یہ بات کریں کہ ہماری پروونس کے چیف منسٹر یا گورنر جو ہیں ان کی یہ ہابی ہے, وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, یا وہ بچپن سے اس چیز کو کلیکٹ کرتے آ رہے ہیں, ان کی یہ کلیکشنز ہیں, obviously نیکسٹ ڈے لوگ کیا بات کر رہے ہوں گے کہ ہمارے چیف منسٹر کے پاس پرانی کتابیں ہیں, یا ہمارے گورنر جو ہیں he is interested in visiting the heritage sites. So this is what important because of the fact that more prominent people are involved. اب دوسری طرف دیکھ لیجئے, if an office going boy has the same kind of interests, probably less people will take interest in that. So the prominence of the people who are actually what part of the feature, they actually enhance the readability. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو پرومیننٹ لوگ نہیں ملتے ہیں تو probably you won't be able to carry on with your feature. Absolutely not. کیا ہے پھر? What you can do is you can actually come up with such stories where somehow such prominent people could be attracted. It does not mean that only the chief ministers, the governors, or the presidents, prime ministers should be taken into consideration. There are so many famous people in your society. اگر آپ ان سے بات کر لیں, ان کی جو ہے وہ ہابیز کو دیکھ لیں, those definitely bring a lot of interest. کیا ہے کہ name make news. جتنا بڑا نام اتنی بڑی خبر, سادے لفظوں میں. name makes news, they say it. جب آپ کے نام جو ہیں وہ بڑے ہوں گے, آپ کی خبر بھی بڑی ہوگی. بڑی سمپل سی بات ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک جو کلارک ہے وہ پکڑا جاتا ہے کرپشن کے الزام میں تو اٹس اے روٹین, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ گریڈ 21 یا گریڈ 20 آفیسر پکڑا جاتا ہے تو اٹس اے بگ نیوز. اس کی وجہ کیا ہے کہ کلارک جو وہ ہے, جس کو ہم اردو میں کلرک کہتے ہیں, وہ کلارک جو ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ پاپولر ہے ایز کمپیئر ٹو گریڈ 20 آفیسر, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, اس کی ریسپانسبلٹی بڑی ہے, ہی از آنسریبل ٹو مور پیپل. سو دس پرومیننس میکس واٹ میکس اے بگ نیوز, اینڈ دس پرومیننس آلسو میکس
big feature as well. So one, considering that your features have big names, also adds to what? Adds to the importance and the readability of your feature. Next is proximity. Proximity سے مراد یہ ہے کہ جو کنیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو جو انڈیا میں لوگ رہنے والے ہوں گے یا ویسٹ میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگی کہ لاہور کی سڑکوں پہ یا راولپنڈی کی سڑکوں پہ یا پشاور کی سڑکوں پہ یا کراچی میں ٹریفک ایک بہت بڑا ایشو ہے، جبکہ لاہور اور ان دوسرے شہروں کے رہنے والے لوگوں کو ایسے فیچرز میں لازمی انٹرسٹ ہوگی. اس کی دوسری مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں گاڈ فوربیڈ کوئی انسیڈنٹ، برا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر آپ کے شہر میں ہو رہا ہے آپ تھوڑی انٹرسٹ لیتے ہیں. کسی اور شہر میں دور دراز میں ہوتا ہے آپ مزید کم انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ جس ملک میں نہیں رہتے وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کی انٹرسٹ مزید کم ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی جو کلوزنس آف دی ایریا ہے یا جو پروکسیمٹی ہے، دس از کنسیڈر ٹو بی واٹ؟ دس از کنسیڈر ٹو بی این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف فیچر رائٹنگ. اگر آپ وہ فیچر کرتے ہیں جو کہ آپ کے ریڈر کے ایریا سے کنسرننگ ہے تو ڈیفینیٹلی یور ریڈر از گوئنگ ٹو ٹیک انٹرسٹ. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسٹوری اباؤٹ سم ون ہو لیوز 1000 miles from the newspaper's readers has less appeal than a similar story about someone in the newspaper's home circulation area. So جو آپ کے نزدیک ترین ہے، آپ کے ریڈر کے جو ایریا ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ کا نیشنل لیول کا نیوز پیپر ہے تو آپ کی ہر جو نیشنل لیول کی سٹوری ہوگی، نیشنل کسی بھی ڈومیسٹک لیول سے آ رہی ہوگی، دیٹ ول بی آف انٹرسٹ ٹو دا ریڈر. اب اس میں بھی یہ ہوگا کہ ہماری جس طرح 4 پروونسز ہیں تو 4 پروونسز میں سے شاید اگر کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے تو اس میں شاید کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ لے سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں ہو رہا ہے اور پنجاب کے ریڈرز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ زیادہ لے سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر کوئی انسیڈنٹس جو ہے وہ سندھ میں ہوتا ہے تو شاید جو 3 دوسری پروونسز ہیں ان میں انٹرسٹ نہ لیا جائے اتنا، لیکن اس پروونس کے لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے، اور مزید جس ڈسٹرکٹ میں یا جس تحصیل میں یا جس ایریا میں وہ ہو رہا ہوگا وہاں کے لوگ اس میں مزید انٹرسٹ لیں گے. دس از واٹ دی کلوزنس ایریا ایکچولی ڈز ٹو اے فیچر، کہ ریڈر کی جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. کوئی آڈ آکوپیشن ہے، فار انسٹنس ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز ہیں، کوئی پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اپنا پروفیشن چھوڑ کے کسی بہت ہی آکورڈ پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. فار انسٹنس وہ کوئی مکینکس کی جو ہے ورک شاپ کھول لیتے ہیں، یا ایک جو مکینک ہے جو گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، وہ ایم اے کر لیتے ہیں، یا ایک عمر رسیدہ خاتون جو ہیں who is approaching 60 وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ قرآن حفظ کر لیتی ہیں، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ which is a difficult thing. کیا ہیں؟ These are all oddities beyond the routine. اور اگر وہ آپ کے نیئر بائی ایریا میں ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ انٹرسٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ایریا کے لوگ ہیں وہ کسی چیز میں انٹرسٹ کتنی لیتے ہیں. ایک نیشنل لیول پہ نیوز پیپر جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے اپنے ریڈرز کی انٹرسٹ کو. اگر ریڈرز جو ہیں وہ کسی پرٹیکولر ایونٹ میں کسی پرٹیکولر موومنٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو وہ ان کو بھی
کنسیڈر کیا جاتا ہے. سیکنڈلی، ٹائملینس. ہم اس چیز پہ بات کر چکے ہیں کہ کسی چیز کا یا کسی ایونٹ کا یا کسی فیچر کا کرنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ ٹرائٹ یا ٹریڈیشنل آئیڈیاز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, آپ پھر اکثر یہی کہہ دیتے ہیں کہ یار کین یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, آپ یہ مجھے بات بہت دفعہ پہلے سنا چکے ہیں. دس از واٹ اٹ از. اگر ایک نیوز پیپر ایک ہی اینگل سے ایک ہی ایسپیکٹ کو اور ایک ہی سبجیکٹ کو ٹریٹ کرے گا, آپ یوں نیوز پیپر دیکھیں گے, آپ کی نظر پڑے گی اچھا یہ تصویر میں نے 2 ہفتے پہلے دیکھی تھی, یا یہ تصویر میں نے 3 ہفتے پہلے دیکھی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو ریڈر ہے وہ نیوز پیپر کے کنٹینٹ میں انٹرسٹ نہیں لے گا. کانسیکوئنٹلی کیا ہوگا کہ نیوز پیپر جو ہے وہ اپنی ریڈرشپ لوز کرے گا. اور جو آبجیکٹو ہے کہ آپ کا نیوز پیپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, وہ آبجیکٹو ختم ہو جائے گا. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو انہینس the readership of the newspaper through events, through features which are current, which have lot to do with the present situation, with the present state of affairs of the people, instead of doing what? Instead of considering those subjects which has already been discussed, which have lost the value. Considering this, we have to do what? We have to come up with those features, with those stories which are within the present scenario, and we have to consider that those are considered to be read by the people. Next is the unusualness. Unusualness is also very important. Like I have given you an example of a university professor, or what somebody who is not expected to do something big, a mechanic doing a PhD, or for instance a 60-year-old lady learns the Quran by heart, Quran حفظ کر لیتی ہیں. That is what the unusual. This is not what we can consider the normal one. Considering the same level, اگر ہم کسی کی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ایک 17th گریڈ آفیسر یا ایک 18th گریڈ آفیسر رہتا ہے, بہت سارے گریڈ آفیسرز رہتے ہیں, اس لیے وہ یوزول ہیں ہمارے لیے اور ہم ان کو ان یوزول میں نہیں لاتے. تو فیچر رائٹر جو ہے وہ ان یوزول چیزیں بھی دیکھتا ہے. اس میں ویریفیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویریفیکیشن سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ somebody has to give you a certificate کہ یہ ان یوزول ہے, بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ان یوزول چیز ہے اس کے بارے میں آپ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے یہ واقعہ ہی ان یوزول ہے. اور جو شخص کوئی ایسا کر رہا ہے وہ کتنا کو جانا جاتا ہے اور اس میں کتنا سکسیسفل ہے اور اس میں وہ کتنی اس کی عزت ہے, یہ بھی چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. Of course, when we are talking about all these aspects, they say that you can write a feature without conflict, human interest, importance, prominence, proximity, or unusualness. But if your feature has none of these qualities, it is probably not going to be very interesting, and dull features don't appeal to anyone except perhaps the person who has written that particular piece or the subject of that article. This is what you have to do. You have to consider all these angles so that a reader is actually going to do what?
is actually going to read your features. He's not going to throw away your features. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اگر ایک شخص ایک فیچر دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتے ہیں، وہی آپ کا ریڈر آپ کی تصویریں بھی دیکھتا ہے، آپ کی فیچر بھی دیکھتا ہے. لوگ ریڈر کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ پہلے اس سبجیکٹ پہ اس پرٹیکولر نیوز پیپر میں کوئی چیز پڑھی تھی. یہ ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اور فرینکلی وہ یوزولی سے کہ اپنے ریڈر کو کبھی نہ سمجھ مت سمجھیے، بیکاز ہی نوز ان سرٹن کیسز مور دین واٹ یو نو. آپ وہ آئیڈیاز لائیے جو کہ اس کے لیے نئے ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے جو کہ ایک ریڈر کے لیے نئے ہوں، سو دیر آر سو مینی ویز آف گیٹنگ نیو آئیڈیاز. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، وہ میگزینس پڑھتے ہیں. جس طرح کہ ایک رپورٹر کے لیے کسی بھی جو اخبار میں کام کرتا ہے اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ فیچر کرنا، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کوئی فیچر کر دیجئے آن دی سبجیکٹ آف یور چوائس، جو کہ ان سب پیرامیٹرز پہ اترتا ہے، آبویسلی اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، وہ ہی کین کم اپ ود اے اسٹوری، ہی کین کم اپ ود اے فیچر. whereas another person who is not in the flow of the things, he can't do such a feature whenever he is asked to do. So آپ کو جو ہے وہ اسٹوریز، فیچرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور آپ کو ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. ایک پرائز ونر رائٹر ہیں میڈلن بلیس، وہ کہتی ہیں کہ ایٹ اے میگزین آف اے نیوز پیپر usually the editors will allow the writer to pick up stories because they don't want writers spending months on materials they don't like. کہ آپ جو میگزین ایڈیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لکھ لیجئے، یہ ایسپیکٹ ہے، یہ سٹوری میں چاہتا ہوں. جبکہ دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کہ وہ یہ نہیں کہتے، چوائس نہیں دیتے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لک اپ ایٹ دا فیچرس ان آرڈر ٹو ڈو واٹ، ان آرڈر ٹو میک them readable more. Consequently, whenever you are dealing with the subjects, dealing with the areas, you have to bring up those subjects which are of interest and value to the reader. اب آئیڈیاز جب آپ کو ایڈیٹرز دیتے ہیں دین اٹ از سم تھنگ ایلس. جبکہ آئیڈیاز آپ خود دیتے ہیں یو ہیو ٹو سبسٹینشیٹ دوز آئیڈیاز یور سیلوز. کنسیڈرنگ دس، ایک اور چیز جو آپ کو مد نظر رکھنی پڑتی ہے وہ یہ کہ آپ کے آئیڈیاز نگلیکٹ نہ کر دیے جائیں یا ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں. اور آپ کی جو ریجیکشن ہے دیٹ از آلویز بیڈ، کیونکہ جب آپ کو اس ریجیکشن کے بعد کوئی آئیڈیا دیا جائے گا پروبیبلی آپ کی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگی. تو یو ہیو ٹو کنسیڈر دس. اور آئیڈیاز آپ مختلف سورسز سے لے بھی سکتے ہیں. آئی وونٹ ڈائلیٹ اپون دیٹ ان ڈیٹیل ایز وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ارلیئر ایز ویل. نیوز پیپرس ہیں، میگزینز ہیں، نیوز اسٹوریز ہیں، اور نیوز اسٹوریز کو آپ ویسے بھی فیچرز میں چینج کرتے ہیں. This process of turning news stories into features is called writing of the news. اس process کو ہم کہتے ہیں. تو this is also what you can do. اور فیچر رائٹرز جو ہیں وہ موسٹلی وہ آئیڈیاز نہیں لیتے جو کہ ٹرائٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ نگلیکٹڈ آئیڈیاز کو لازمی پک کرتے ہیں. وہ نگلیکٹڈ جو ہیں وہ دو وجوہات پر ہو سکتے ہیں کہ either those are difficult to write about، یا اس میں ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر پڑھنا نہیں چاہتے. اگر کوئی مورالٹی کا ایشو ہے تو وہ آپ پک نہیں کرتے، کوئی انلیگالٹی کا ایشو ہے وہ بھی آپ پک نہیں کرتے. لیکن
آپ کسی نہ کسی اینگل سے ڈسکس کر سکتے ہیں سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ بیکم سوشل اوفینس اور اے کاگنیزیبل اوفینس ادروائز، جس کو لا میں پکڑا جا سکے۔ سیلف اسائنڈ سٹوریز بہتر ہیں اگر آپ خود کسی کو یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ وہ فیچر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب آپ کو سٹوریز دی جاتی ہیں تو آپ کو یہ بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ آپ جن سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں یو ول ورک اپان دیم in a very honest way. You will come up to the expectations of the concerned person to whom you have given that particular idea. دوسری طرف آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں. As they say that a journalist never sleeps. So feature writer also is a journalist and he never sleeps as well. اپنے دوستوں سے آپ بات کر سکتے ہیں، آئیڈیاز کے لیے آپ کو مل بھی جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو فرینکلی ایون اف یو ٹاک این illiterate person کہ جی میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ باؤ جی تسی اس چیز سے لکھ سکتے ہو. تو ایوری بڈی ہیز سم آئیڈیاز. ڈو ٹاک ٹو ادر پیپل اینڈ یو ول گیٹ لاٹ آف آئیڈیاز، نو ڈاؤٹ. اور بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ بہت سارے مختلف لوگوں سے آ سکتے ہیں. آئیڈیا آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کے اوپر سوچ بھی لیا. نیکسٹ اسٹیپ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، فوکسنگ آن دی آئیڈیا، کہ آپ نے کس اینگل پہ فوکس کرنا ہے، کن کن ایسپیکٹس کو آپ نے کور کرنا ہے. جب آپ ان پہ فوکس کریں گے تو یو ول بی ان اے پوزیشن، بیٹر پوزیشن ٹو برنگ اپ اے اسٹوری which will be of huge interest to the other person. اب کیا چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ سبجیکٹ آپ چاہے بڑا لے لیجئے، فار انسٹنس مسنگ چلڈرن پہ ہے، فار انسٹنس انوائرمنٹ پہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل ہیزرڈز بہت ہیں، انوائرمنٹل ہیزرڈز میں ایئر پولیوشن آ جاتی ہے، اس کے علاوہ واٹر پولیوشن بھی آ جاتی ہے، اور جو گراؤنڈ پولیوشن ہے وہ بھی آ جاتی ہے، پھر اسموک امیشنز آ جاتے ہیں. اسموک امیشنز میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے اینگلز اچھے خاصے آ جاتے ہیں. تو آپ کس اینگل پہ بات کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ ڈیزیزز پہ بات کریں گے تو بہت ساری ڈیزیزز ہیں، اور اگر آپ اور ایشوز لیتے ہیں، پک کرتے ہیں ایجوکیشن پہ، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن سمپل لکھنا شروع کر دیں. ہسٹری لیتے ہیں تو ہسٹری آف پاکستان پہ اگر آپ بات کریں گے تو ہسٹری آف پاکستان از اے 60-year-old ہسٹری. تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ کہ آپ ایک سائڈ سے لکھنا شروع کر دیں؟ نو وے. آبویسلی آپ کو اس میں سے ایک ایسپیکٹ پک کرنا پڑے گا. دی ڈیموکریٹک ایوولوشن ہے، دی ملٹری رولز ہیں، یا سوسائٹی کے پرابلمز ہیں، یا سوسائٹی نے اس عرصے میں کتنا ڈیولپ کیا. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. یو ہیو ٹو فوکس آن اے پرٹیکولر آئیڈیا کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. جو انفوکسڈ فیچرز ہوتے ہیں وہ نہ صرف ریڈر کا ٹائم ضائع کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ایڈیٹرز ہیں ان کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور ان انفوکسڈ فیچرز کی ایک سب سے جو بڑی پرابلم ہے کہ دوز انفوکسڈ فیچرز برنگ اے بیڈ نیم ٹو دی رائٹر. کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ بہت لمبا لکھتے ہیں اور فضول بہت زیادہ لکھتے ہیں، اور ان کے پاس ایک آئیڈیا نہیں ہوتا کرنے کے لیے بات، اور یہ ایک آئیڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایسی ریپوٹیشن والے کسی صاحب کا کوئی آرٹیکل یا کوئی فیچر آتا ہے تو ایڈیٹرز جو ہے نا وہ موسٹلی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، یا کہیں گے کسی شخص کو، کسی سب ایڈیٹر کو یہ آپ ایڈٹ کر دیں. جو وہ سب ایڈیٹر صاحب ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ لمبا لکھتے ہیں اور یہ فوکس نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان نیسیسری پورشن کاٹتے ہوئے جو نیسیسری پورشن ہے وہ بھی کاٹ دیں گے. تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے، اور آپ یہ ہمیشہ کنسیڈر کیجئے کہ آپ کو ایک ورڈ لمٹ دی جاتی ہے، آپ اس ورڈ لمٹ میں رہیے، اس سے زیادہ آگے پیچھے مت ہٹیے. بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ریڈرز کے لیے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، آپ ان کو مت کنسیڈر کیجئے. ان میں سے کچھ ہم بات بھی کر چکے ہیں.
کہ پرانے آئیڈیاز کو مت ڈسکس کیجیے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے. اور آپ کوئی بھی آؤٹ آف فوکس جو ہیں، جو کرنٹ نہیں ہیں، بہت زیادہ ٹرائٹ ہیں، ان کو مت کنسیڈر کیجیے، کیونکہ سوائے بوریت کے اب اپنے ریڈر کو دے کچھ نہیں رہے ہوتے. جو آئیڈیاز ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، دوز آر فریش آئیڈیاز، فریش، کرنٹ، کنٹینشیس، جو کہ ریڈرز کی جو انٹرسٹ ہے اس کو اراؤز کر سکتے ہیں. آپ کو وہ آئیڈیاز پک کرنے چاہیے. جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، whenever they write with a new perception. Secondly, their features are not plagiarized ideas. Those are actually those are fresh ideas, جن کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا ہوتا، اور ان کے اوپر وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ایک ٹائم پہ لوگوں کی انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. کانسیکوئنٹلی ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. جو آئیڈیاز فریش ہوں، پہلے سے مختلف ہوں، اور ان اینگل سے ہوں جن کو کبھی کسی نے کنسیڈر نہ کیا گیا ہو، لوگوں کی انٹرسٹ کے ہوں، وہ آپ لازمی پک کیجیے. اب نووسز جو ہیں وہ کانسیکوئنٹلی اپنے سینئرس کو پڑھ کے ان سے سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.